السلام علیکم۔ پہلے تو مجھے ایک بات کرنی ہے، میرے 3 کرم فرما ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ میں بہت ہی سنجیدہ ہو کے بات کر رہی ہوتی ہوں، تو ان تینوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسے اتنا ہستی بولتی رہتی ہیں تو اتنا سنجیدہ ہو کے بات نہ کیا کریں۔ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ کوئی ہنسنے والی بات ہوگی تو ہنسے گا، جب کوئی سنجیدہ موضوع ہوتا ہے تو اس پہ تو بیوقوفی لگے گا نا آدمی ہنستا ہوا۔ تو یہ میں آپ کی بات کا جواب دے رہی تھی، اور آج میں شاید ہنستی رہوں کیونکہ موضوع ایسے ہی ہے میرا۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب ہمارے ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی کا، اور اس وقت بہت ہی اچھے پروگرامز آتے تھے اور بہت اچھے ڈرامے آتے تھے۔ اس وقت کے ڈرامے آج تک لوگوں کو یاد بھی ہیں اور ان پر بات بھی ہوتی ہے، وہ اداکاری بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس وقت چونکہ چینل ایک ہی تھا تو اگر برے بھی آتے تو وہی دیکھنے ہوتے ہمیں، لیکن اب جتنے جتنے ہمارے چینلز بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ چینلز ہو گئے ہیں، اتنا ہی معیار جو ہے وہ کافی حد تک گر گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنے سارے چینلز میں کوئی ایک دو ڈرامے ہوتے ہیں ایک وقت میں جو دیکھنے کے قابل ہوں۔ کچھ ڈرامے تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں، کچھ ڈرامے جو ہیں وہ ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، کچھ ڈرامے غصہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً اب جو ڈرامے زیادہ تر آ رہے ہیں ان میں یا تو وہ ایک ہیرو ہے اور 2 لڑکیاں ان کے پیچھے ہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اسی بندے کے پیچھے وہ دونوں لڑکیاں ہیں ہیروئن۔ اچھا، یا وہ ہیروئن ایک ہے اور اس کو پسند کرنے والے 2 یا 3 جو بھی ہیں، انہیں بھی دنیا میں کوئی لڑکی نہیں پسند آ رہی، صرف وہی لڑکی اچھی لگ رہی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو سب سے بری ہو گئی ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہماری زندگیوں میں آج کل اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ جو پیسے والا دیکھا، رشتے بھی اسی طرح سے اب ہو رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں لوگ، کہ پیسے والا دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بندہ کیسا ہے یا خاندان کیسا ہے یا جو چیز پہلے دیکھی جاتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ انتہائی امیر محل میں رہنے والا شہزادہ جیسا ہیرو اور انتہائی بدتمیز، شرابی، ایب نارمل، ذہنی مریض، اور اس کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے، جبکہ پہلے اس طرح کے کردار والے جو تھے وہ ولن ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہیں وہ ان کو ہیرو دکھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پیسے والا ہے، تو اس کی ساری خامیاں جو ہیں وہ چھپ گئی ہیں۔ تو اس طرح کے آج کل بہت سارے چینلز پہ ڈرامے آ رہے ہیں۔ میں تو 1-2 قسطیں دیکھتی ہوں، 2 قسطیں میکسیمم، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے یا وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ تو آج میں ایک جو آج کے زمانے میں سب سے بری چیز ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہیرو کو اتنا میک اپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ہیروئن سے زیادہ ڈارک لپسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی، مطلب خاص طور سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کی لپسٹک بہت تیز ہے، تو یہ ان کو اتنا وہ شہزادہ اور وہ سجا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے کہ انہیں دیکھ کے لڑکیاں جو ہیں وہ سانس لینا بھول جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں ایسے شہزادے لوگ ہماری تو اتنی زندگی ہو گئی، آج تک تو کوئی ہم نے دیکھا نہیں ایسا۔ اب جو ہے وہ معیار خاصا گر گیا ہے اور تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح سے کوئی اچھا ڈرامہ نظر آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کی اگلی قسط جو ہے وہ کب آئے گی۔ اسی سلسلے میں کافی وقت ہو گیا، ایک تو ڈرامہ وہ آیا تھا کیس نمبر 9، بہت اچھا موضوع تھا، بہت اچھا ڈرامہ بنایا تھا، اور بہت لوگوں کو اس کے بارے میں اس طرح کے کیسز کے بارے میں معلومات دی گئی تھیں۔ اچھا، ابھی جو ختم ہوا ہے ڈرامہ وہ ہے شرپسند، جو اپنے نام ہی کی طرح ہے، اور واقعی میں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی کہنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد ہی شر پھیلانا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شرپسند میں جو فراست صاحب ہیں وہ سب سے کمال کا کردار جو ہے وہ فراست صاحب کا ہے۔
وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کے اوپر بھی وہ الزام لگا دے گا، کسی پہ بہتان لگا دے گا. اس اپنا فائدہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے گھر میں جھانک تاک کرنا، ٹوہ لینا، اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت دیکھے جاتے ہیں. اور خاص طور سے ایسے لوگ جو کسی کو، خاص طور سے خواتین کو اکیلا رہتے ہوئے دیکھنے پر سوائے شک و شبہ کے اور منفی باتیں کرنے کے وہ کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتے کہ اگر یہ اکیلی رہ رہی ہے تو شاید کوئی مجبوری ہے یا کوئی نہیں. اس کے بارے میں ہمیشہ ایک منفی پہلو آئے گا کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، یہ بری عورت ہے، اس لیے یہ اکیلی رہ رہی ہے. تو اس میں بھی یہی دکھایا ہے کہ جو ایک محلہ ہے اور اس محلے میں ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ فراست جو ہیں وہ ہر ایک کے گھر میں جھانک تاک کرنا اور لوگوں کو منفی باتیں لوگوں تک پہنچانا اور پھیلانا، اس طرح کے لوگوں کی نفسیات میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری توجہ ان پر رہے. یعنی جو لوگ ہیں وہ بھی انہی کی بات مانیں اور انہی کو ایک لیڈر کے طور پہ، سردار کے طور پہ مانیں، کیونکہ وہ اسی طرح دکھایا ہے کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، اپنے محلے والوں کو، لوگ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو وہ بتا رہا ہوتا ہے لوگ وہی سن اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک جو میاں بیوی ہیں صنم اور فدا، وہ ان کے گھر میں چونکہ جو اس کو پسند نہیں کرتا، فراست کو، جو اس کو ٹوکتا ہے، جو اس کی بات کو اس طرح سے نہیں لیتا جس طرح یہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ہر طرح سے جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دے. اچھا، اب یہ صنم جو ہے وہ خاصی سمجھدار تیز لڑکی ہے اور سمجھ رہی ہے وہ فراست کی چالاکیاں. تو وہ اپنے شوہر کو منع کرتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ نہیں گھلو ملو. تو وہ فراست کو یہ بات پسند نہیں آتی، ظاہر ہے، تو وہ اس کے شوہر کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب اس دوران میں وہ سارے محلے کو جو کچھ بتا رہا ہے اس کے شوہر کو، فدا کو. اچھا، فدا کا کردار بھی بڑا مزے کا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں نہیں. کانوں کے کچے بہت سارے مرد ہوتے ہیں. ان کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی منفی بات سمجھا دیں تو وہ تھوڑا سا سوچیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی سمجھ میں آ جائے گی. اب فراست نے جو کچھ صنم کے بارے میں کہا، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا سوچتا اس بارے میں، اس کو ہر بات ان کی وہ اسی طرح سے صحیح لگ رہی ہے، اسی طرح سے اس کے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ لڑکی، وہ عورت جو اتنے عرصے سے آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ نے بالکل اس پہ بھروسہ نہیں کیا اور کہیں بھی بات پہ آپ نے یقین کر لیا. بہرحال ایک اور سب سے زیادہ جو اچھا اور مزے کا کردار ہے وہ ہے فراست کی بیوی کا. ان کا تو مطلب ایسی عورتیں پتہ نہیں ان کو کہاں سے مل گئی ہے یہ بیوی. ایسی عورتیں کہاں ہوتی ہیں جو اتنی عاشق ہے اپنے شوہر کی، عقیدت مند کہہ دیں، مرید کہہ دیں، جو لفظ سمجھ میں آتا ہے آپ وہ کہہ دیں، کیونکہ وہ جو وہ غلط بھی کر رہا ہوگا، غلط بھی کہہ رہا ہوگا، لیکن وہ بیوی جو ہیں وہ ان کے ہر چیز میں ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ساتھ دے رہی ہیں، نہیں، اس کو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے جو کچھ بھی. اور پھر اس کا یہ جملہ، فراست جی کیسے کر لیتے ہیں آپ، اتنا اچھا اس کا انداز بولنے کا، ہر تھوڑے کچھ واقعات کے بعد اس کا اسی طرح سے کہنا. یہ جملہ ویسے بھی بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے اور بہت واقعی میں بہت مزے کا ہے. اچھا، تو بات ہو رہی تھی فراست کی نفسیات کی. یہ چاہے بے ایمانی کرنی ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس نے پیسے کمانے ہیں اور گھر لے کر آنا ہے. جو اچھی بات لگی مجھے وہ یہ کہ وہ اپنی فیملی، اپنی بیوی اور اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ اپنے بہت زیادہ انوالو، اور ان کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو. ایسے نہیں تھا کہ وہ خود غرضی تھی اس میں کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، باقی سب جائیں جہنم میں. ایسا کچھ نہیں تھا. گھر والوں کے لیے وہ باقی لوگوں کو جہنم رسید کر سکتا تھا. اس میں وہ حد سے آگے بھی چلا گیا. کسی دوسرے کی بیٹی کے اوپر اس نے بہتان بھی لگا دیا اور بہت کچھ
کر کے اس لڑکی نے بیچاری نے خودکشی بھی کر لی اور لیکن مقصد جو تھا صرف وہ حاصل کرنا تھا اس نے کہ جس لڑکے سے میری بیٹی شادی کرنا چاہ رہی ہے بس وہ ہو جائے. اور اس طرح کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی اولاد خراب ہو رہی ہے، ان کی اپنی نسل خراب ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم محبت میں یہ ان کو جو وہ چاہ رہے ہیں ان کو ہم ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، تو بس یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. ابھی تو اس ڈرامے کی خوبیوں پر ہی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک جو سب سے اچھی خوبی، جو سب سے اچھا کام کیا انہوں نے، وہ لوکیشن نہیں تھی، انہوں نے سیٹ لگایا تھا. اور یہ بہت عرصے کے بعد یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ کوئی سیٹ لگایا گیا ہے. ورنہ اب تو زیادہ تر ڈرامے جو ہیں وہ لوکیشنز پر لوگوں کے گھروں میں اور اس طرح شوٹ کر لیے جاتے ہیں. اور میرے جیسے جو بہت ڈرامے پابندی سے دیکھتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی والا گھر ہے. یہ حد یہ ہے کہ ایک کمرہ یا بیڈ جو ہے وہ کتنے ڈراموں میں آ چکا ہے. تو چونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت سیٹ لگایا اور بہت ہی فطری لگ رہا تھا، سچ مچ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی وہ ہے وہ بنایا ہے. اچھا، جہاں اداکاری کی بات ہے اس میں تقریباً سبھی کی اچھی اداکاری تھی، لیکن یہ دو جو تھے نعمان اعجاز اور نادیہ افکن، انہوں نے کمال کیا ہوا ہے. نعمان اعجاز تو مطلب اتنا گندا اور ایسا اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ گھن آ رہی تھی دیکھ کے کہ ایسے آدمی کو کوئی پاس بھی نہیں آنے دے، اس ٹائپ کے جیسے کہ ہوتے ہیں. وہ کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ نعمان اعجاز ہی ہے. اتنا ڈیسنٹ سا، اتنا اچھا سا اور اتنا برا بنا ہوا تھا. جو چیز مجھے اس میں پسند نہیں آئی، جو اکثر ہمارے ہاں کی کہانیوں میں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، فلموں میں بھی، کہ جب ہم کسی کو بہت اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں نا، کسی کو کہ وہ بہت پازیٹیو ہے یا کوئی، تو اتنا نیک پروین دکھا دیتے ہیں، اسے فرشتہ بنا کے کر دیتے ہیں. اور جس کو ہم نے برا دکھانا ہوتا ہے وہ بالکل شیطان کا چیلا ہو جاتا ہے. فراست کی دونوں بیٹیوں کا بھی یہی تھا کہ ایک بیٹی جو ہے وہ ایسی اسی ماحول میں پلے ہوئے ہیں یار، انہی ماں باپ کے ہیں. اتنا کیسے ہو گیا کہ دادی کے زیر اثر تھی وہ تو ایسی فرشتہ کہ ہر طرح کوئی خامی تھی ہی نہیں، ہر طرح سے وہ خوبیوں کا ہی مرکب تھی. دوسری والی جو تھی وہ کسی صورت کوئی مثبت بات سننے کرنے کو راضی نہیں تھی. صرف حالانکہ ماں بھی ایسی نہیں تھی ان کی کہ وہ اتنی زیادہ منفی ہوتی، وہ تو بس عاشق تھیں. جو کہہ دیا شوہر نے انہوں نے کہا کہ جی کیسے کر لیتے ہیں فراست جی آپ، بس وہیں بات ختم ہو گئی. اور ایک چیز اس میں جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ عام طور پہ ہم لوگ ڈراموں فلموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ کسی نے کتنا بھی ظلم کر دیا، کتنا بھی برا کر دیا، اینڈ میں اس نے معافی مانگی اور ہم نے معاف کر کے ہاتھ جھاڑے اور سب ہیپی اینڈنگ ہو گئی. یہاں نہ شازمین کے اوپر فراست نے اور پورے محلے نے بہتان لگایا تھا، اس کی شادی ٹوٹ گئی، رشتہ ختم ہو گیا تھا. تو اس کے بعد وہ صاحب آئے، جب انہیں پتہ چلا وہ صاحب آئے معافی مانگنے کے لیے، شازمین نے معاف نہیں کیا. اسی طرح صنم نے جب فدا اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا اور بہت معافی مانگی، لگ رہا تھا کہ بس، اور وہ جس طرح وہ رو رہی تھی اور جتنی محبت تھی آپس میں، لگ رہا تھا کہ وہ معاف کر دے گی، لیکن اس نے معاف نہیں کیا. یہ چیز مجھے اچھی اس لیے لگی کہ یہ مطلب اپنے آپ کو مار کے اگلے کو سزا نہ دینا اور خود سزا بھگتنا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. پورے محلے کے، پورے زمانے کے سامنے وہ رسوا ہوئی شازمین بھی، اور انہوں نے صنم کے لیے بھی اتنی باتیں کی اور سارا کچھ ہوا. اس کے بعد معاف کر کے کیا حاصل تھا؟ نہیں، سب کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی عبرت پکڑیں. اس میں ایک سبق تو یہ تھا مکافات عمل کا کہ آپ اگر کسی کے لیے برا کریں گے، کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو وہ آپ ہی گریں گے. اور ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھی میں نے کہ جب ان کا انجام برا ہونے کی طرف آیا تو وہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا. وہ اس لیے کہ جتنا نقصان انہوں نے اور لوگوں کو دیا تھا، مالی نقصان تو ان کو ہوا، لیکن
کوئی جذباتی یا کوئی ایسی تکلیف ان کو نہیں ہوئی، لیکن کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کسی کو بھی. مطلب انہوں نے گھر بیچ کے پیسے بھی دے دیے، سارا کچھ کر دیا، چھوٹے سے فلیٹ میں بھی آ کے رہنے لگے، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہوا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کسی برے کام کا نتیجہ ہے ہمارا. اب وہ جو بیٹی تھی ان کی دوسری والی جو بہت منفی تھی، اس کو جب پیکنگ کرتے ہوئے دکھایا ہے تو وہ جب اپنا سامان پیک کر رہی ہے تو وہ میک اپ کا سامان پیک کر رہی ہے، اور وہ جو بچہ ہے ملازم اس کو ڈانٹ رہی ہے، سب کچھ ہے، اور وہی اس کا انداز تھا بات کرنے کا، وہی روب تھا، وہی غصہ، وہی تنتنا. مطلب اس کو دیکھ کے جو ہے وہ وہی محاورہ یاد آ رہا تھا کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا، وہ والا انداز تھا. اچھا، اس کے بعد جو آخر میں دکھایا جس کا ہمیں لگ رہا تھا کہ جی یہ بہت کوئی برا انجام دکھائیں گے، تو وہ تو فراست تو مزے سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کچھ سامان لے کر آئے ہیں، فلیٹ میں جا رہے ہیں. یہاں پر آ کر ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی اپنی فطرت چھوڑ دے تو اس پہ کبھی یقین نہیں کرنا. یہ چیز اس میں اتنی مزے کی دکھائی ہے کہ جب وہ فلیٹ پر آیا ہے تو مطلب اس سے مجھے لگا کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اس سارے نقصان کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کہ وہ جب فلیٹ پر آئے ہیں تو سامنے والے فلیٹ میں جو صاحب کھڑے تھے ان کی بیگم اپنے کزن کے ساتھ جا رہی تھیں، تو انہوں نے یوں دیکھا کہ اچھا، اور اس کے بعد اس شوہر کو بھی اس نے کچھ منفی باتیں کی کہ نہیں ٹھیک ہے، ہاں نہیں بہت اچھی بات ہے، بھروسہ کرنا چاہیے لیکن ہر کسی پہ نہیں. وہ ایک شوشہ انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کر لی. اس کے بعد ان کے گھر میں جو ہے وہ ایسے کر کے جھانک رہے تھے. تو اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لگا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو، لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کا سیزن 2 بھی آئے گا، کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو وہ آگے بھی کچھ کریں گے. مجھے ایسا لگا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور کس بات سے آپ کو اختلاف ہے. اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.